درې پیر استغفار یو پیر درود شریف ول زړونو طرف ته متوجه خبر اورئ استغفر الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا عبدك ونبيك الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى تبارك اسم ربك وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترم مشرانو کشرانو علماء کرام مشایخ اعظام اور خصوص بالخصوص زمون مشر زمون شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتهم العالیہ. زه خو یو وړوکی غوندې طالب علم لیکن حضرت جی شفقت حضرت جی محبت چې تقریبا تیر شوي هفتې کې 3-4 پیرۍ ټلیفونونه وکړل، بیا زه سفر کې وم بیا یې هم فون وکړو تپوس یې وکړو، بیا الله تبارک وتعالی د دوی د زیارت موقع هم راکړه اتفاقا هلته هم ملاقات وشو. نو انتهایی مشفق انسان ما ته زما د ملګري وایي چې ته ډېر په منډه دی پوړې ته ځې او ډېر محبت د دوی ساتي دوی سره ساتي او د دوی تذکره ته بار بار دا ولېږئ. نو هسې زما دا وجداني او کیفیت دی، وجدان زما دا وایي زویم چې دا ابدال دی، دا ابدال دی، دا خبره نه کوم چې درو چاپلوسي کوم یا نور خبره، هسې زما یو وجداني او کیفیت دا جوړېږي ځکه چې دومره علماء کرام هغوی را غونډول او دومره مشایخ هغوی را غونډول، بیا د هغوی په دې باندې اعتماد، بیا د دوی دومره شفقت او دومره لوی پیمانې باندې کار کول اساسان کار نه دی، اساسان کار نه دی، دا د یو ابدال کار کېدی شي. ټولو کې اول زه به ټولو نه معافي په دې باندې غواړم چې زه په دې ځای باندې ناست یم ځکه چې طریقت ټول سالکین دي، طریقت دپاره شرایط دي. کله چې هغه شرایطو سره یو سالک راځي خانقاہ ته نو چرته هم هغه خالی نه ځي. طریقت کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے اس خانقاہ میں آتا ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے. سب سے پہلی شرط اولنی شرط ادب. ټولو کې غټ بې ادبه ځي چې حضرت جي زما اړه دا غوښته چې زه دلته بره کښېنم، حضرت جي ښکته ناست وي او زه بره ناست وم، خو دا حضرت جي حکم او حکم تعمیل هغه ضروري وي ځکه چې یو شاعر دا وایي محبت ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. نو زه وړوکی غوندې تاسو مشران او علم کې مانه زیات، تقوی کې مانه زیات، هر څه کې مانه زیات یې ستاسو مخکې زه اواز کوم نو دا بیعت بګړم او خصوص بالخصوص د حضرت جي دامت برکاتهم العالیہ خو د هغو حکم دلته بره کېناستم. نو اولنې اصول سب سے پہلا اصول وہ ادب ہے کہ جب سالک کے دل کے اندر ادب ہوگا نو هغه به کامیاب وي، هغه به خپل منازل هغه زر دیږي. ټولو کې اولنې دیم نمبر باندې محبت، دریم نمبر باندې اطاعت او څلورم نمبر باندې عقیدت. چې کله چې انسان عقیدت وي څومره حق مراغت لارې تیشي زر
نو کله چې دلته راغلم د سالکینو هغه دومره محبت حضرت جی سره او مشر شیخ صاحب رحمه الله هغو سره، نو ما ته یوسف بن نوری رحمت الله علیه هغه واقعه یاده شوه. حسن صاحب دلته ما وکتو ناستو په روټۍ کې، ما وکتو موږ سره روټۍ یو ځای ناستو، د حضرت جی خلیفه دی مشر. ما تپوس کو دوی څوک دي؟ دا حضرت جی خلیفه دی. نو یوسف بن نوری رحمت الله علیه هغه حج لاړ. حج له چې چاته لاړ نو هلته یو حج دوران یو کمره وي، خپله کمره، کم حاجیان صاحبان مبارک خلق دی هغو تللی وي، هغو به کتلي وي، هغو ته پته ده ځان له یو کمره یې ښي. نو کله حرم شریف ته لاړ شي واپس راشي نو هغو ځان له یو کمره وي. نو هغه کمرې کې هغه سره یو پولیس والا ملګری شو. نو هغه پولیس والا یوسف بن نوری رحمت الله علیه فرمایي وي زه به چې شپې تهجد ولی پیره پاڅېدم ومې کتل پولیس والا مخکې ولاړ دی تهجد ولا تهجد نه مخکې ته ولاړ دی. نو زه ځان ته ملامت شوم، شرمندگی ہوئی مجھے کہ دیکھو کہ ایک پولیس والا ہو کر کے مجھ سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے ارادہ یہ کیا کہ کل اس سے پہلے میں اٹھوں گا. پدے کے یو بل سره مقابله پکار دا، پدې کې دغه پکار دی چې یو بل مخکې شو. نو کله چې دې ما روز راغله بیا هغه مانه مخکې ولاړلی. تو تیسرے دن میں نے پھر ارادہ کیا کل انشاءاللہ اس سے پہلے میں اٹھوں گا. تو جب میں 1 بجے اٹھا تو دیکھا کہ چارپائی پر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے. تو میں خوش ہوا دل میں مجھے خوشی محسوس ہوئی آج تو میں اس سے پہلے اٹھا. تو جب میں نے وضو خانے گیا تو دیکھا وہ گیلا ہے، لمدہ ہو غسل خانہ لمدہ ہو بیا حیران شم چې دا سړی خو اوده دی، دا پولیس والا اوده دی. نو دا اودس چا وکړو، دا اودس دا چا وکړو. نو ما اودس خیر اودس مې وکړو او لاړم حرم ته. حرم شریف ته چې کله تم لارې کې هغه واپس را روانو 2 بجې هغه واپس را روانو. نو ما ورته وی ته چېرته تللی وی؟ وی زه خو حرم ته تللی وم. ولې هلته څوک پروت و؟ هلته مسافر، سردی کی راتیں تھی، یہ مسافر آیا ہوا تھا اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی. میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے ایک بندہ ہے اور میرا ترس اس کے اوپر آیا. میں نے کہا کچھ دیر کے لیے یہ میرے ایسا بیڈ پر سو جائے. تو میں نے اس کو آرام کے لیے سلا دیا اور خود حرم چلا گیا. اپنے دل کو گرمانے کے لیے طواف کیا، اپنے دل کو گرمانے کے لیے اللہ کی محبت میں اپنے دل کو گرمایا اور میں نے وہاں پر عبادت کی اور پھر آ رہا ہوں. یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے اور ان سے پوچھا کہ اتنا سخت آپ کو کس نے بنایا؟ اتنا سخت آپ کو کس سخت آگا نہیں چلا سنو بے مضبوط ہوئی، اڈو کے بے مضبوط ہوئی اور اخپے بے مضبوط ہوئی. اتنا سخت آپ کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا کہ میرے شیخ نے بنایا. کہا آپ کا شیخ کون ہے؟ کہا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہمارے شیخ ہے، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہمارے شیخ ہے. تو میں نے حسن صاحب کو دیکھا تو مجھے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ والی بات یاد آئی کہ دیکھو کہ حضرت کی یہ محنت اس وقت اتنی محنت تھی کہ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے، ان کی محنت کا اثر ان کے چہرے پر ہے، نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو. اور ان کی محنت اور ان کی عاجزی، ان کے انکساری ان کی سالکین میں بھی نظر آ رہی ہے، ان کے سالکین میں بھی نظر آ رہی ہے. نداد اصل کمال دے تو اس صحبت، یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے. جب بندہ صحبتوں میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، ان کی ایمان میں تازگی آتی ہے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور ان کے دل پر اللہ کی محبت کے دھماکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دا محبت آغا جذبے آغا دلوں کے پیدا کی گئی. آج ہمارے دلوں میں نفرتیں محبتیں ختم ہو گئی. تو یہ محبتیں خانقاہوں میں ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں یہ نعمتیں ملے گی. ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم نعمت گاڑی کو سمجھتے ہیں، کوٹے کو سمجھتے ہیں، بینک بیلنس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں، اس کو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں. جس طرح بھی شاعر کتنی خوبصورت شاعری کر رہا تھا حضرت جی دامت برکات عالیہ کے شان میں، اور واقعی ہے اس طرح. تو اس لائن میں عقیدت چلتی ہے کہ جتنے انسان کی عقیدت ہوگی اور جتنے انسان کی محبت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، اتنا ہی وہ فیض پائے گا، اتنا ہی وہ فیض پائے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا. ایک خاتون تھی, اس کے پاس ایک رقعہ تھا, دوسرے ملک جا رہی تھی, تو ان کے دل میں یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یہ اس ملک کے لیے اس ملک پر حملہ کر رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو بھیجا, تو وہ فوراً دوڑتے دوڑتے گئے, اس عورت کو راستے میں پکڑا, اس عورت سے کہا کہ وہ رقعہ دے دے. ان کی تلاش لی تو وہ رقعہ نہیں ملا. اگر پرچی ورته ملا ونه شوه, ای پریشان بیا زنانه وی چې ما سره پرچی نشته. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت تم رہو گورے, زبان نبوت سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. وی هغه رقعه راکې کنه دلته ټولې کپڑے بدل نو. علی رضی الله تعالی عنہ ټولې کپڑے بدل نو, بس ما بیا وستا بیزتی وی هغه رقعه واغستاو ورګړه. دیته وی عقیدت, دیته وی عقیدت. جب شیخ کوئی بات کہے تو اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. جب شیخ کی زبان مبارک سے جو بات نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوتا ہے, تو اس پر پھر عمل کیا جائے عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تب جا کر کے یہ سالک اپنے منزل تک پہنچتا ہے. تب جا کر کے یہ سالک اپنی منزل تک پہنچتا ہے. عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے ایک شاگرد تھے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ والوں کی الٹی کس طرح سیدھی ہوتی ہے. اپنے شیخ کے صحبت میں آئے, حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ اللہ والوں کی الٹی کس طرح سیدھی ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا زنانہ و غزی کنا چکلا وی التورشا آغازی تورشا او کم چې نوی زنانه راغلی, کمی چې نوی زنانه راغلی چاور تلاس نہیں لگولے, ہاں زنانہ کمرے ته بزی پیسے بور کیا. تو ان کو تو اپنے شیخ کے تقوی کا پتہ تھا کہ یہ میرا شیخ ہے, متقی ہے, لیکن جب دروازے سے باہر ہو تو اس کی ہمت نہیں ہوئی. ہمت یې ونه شو چې زه به څنګه ځم, دا خو شیخ ته زما خو ډېر متقي دی, لیکن بدې خبرې به زه عمل څنګه به زه دې ته ځم, زما په سر باندې پټکې دی او ګیره ده, لباس میں سنت مطابق تھے او دې زه ته به څنګه ځم. خیر دویم ورځ میں چې دی راغی نو شیخ ته تپوس وکړو. شیخ نے پوچھا آپ گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں گیا تھا. اس نے کہا بہت بڑا نقصان کر لو گے, آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, ضرور ورشا. تو ابھی اس کی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی راز ہے. پیسے واغستے ولاړ, څنګه چې لاړ هغه ځای ته زه ورته ومخېلو, اکسته وي چې نوي جینۍ راغله وي او راغله دوه ورځې شوې راغله خو ستړې وه, نن ته ورسره ملاقات کولی شي. وی جب وہ بندہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس عورت کو دیکھا, وہ اس کی اپنی بیٹی تھی, وہ اس کی اپنی بیٹی تھی. تو وہ بیٹی اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہا باجان جب آپ نے ہمیں رخصت کیا, لکه خاون سے رخصت کر, دو ورځې مخکې د هغې واده شوی, تو ہم سے راستہ بھول گیا اور ہم دوسرے راستے پر گئے, تو اس راستے پر ڈاکو آئے اور انہوں نے ہمارا سارا مال لوٹ لیا اور مجھے یہاں پر بھیج دیا. ویزه دلته خرڅ کړم, وی کته نه راغله کنه بل څوک راغلو زما عزت پہ خراب کړو. تو اس کی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. ہمارے بڑے حضرت جی رحمہ اللہ, شیخ علی احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, بہت بزرگوں کو دیکھا ہے, یعنی مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا, میں نے بہت بزرگوں کو دیکھا ہے. تو حضرت جی نے رحمہ اللہ نے جواب دیا, کاش کوئی بزرگ آپ کو دیکھ لیتا, کاش کوئی بزرگ آپ کو دیکھ لیتا. آپ اس قابل نہیں تھے کوئی آپ کو دیکھے, اس لیے کہ جب آپ نیت لے کر جا رہے دیکھنے کی نیت سے کہ دیکھے کون کس طرح ہے, عقیدت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. کاش کوئی بزرگ آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کی زندگی بن جاتی, آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی. تو جب بندہ عقیدت کے ساتھ آتا ہے, ادب کے ساتھ آتا ہے, اطاعت اور محبت کا جذبہ ساتھ لے کر آتا ہے, تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے, اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ والوں کی سینے یہ اللہ کے رازوں کے دفینے ہیں, یہ تقوی کی کانے ہیں کہ جب بندہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو تقوی کا نور ان کے دل کے اوپر وہ لگتا ہے. جب بندہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آتا ہے تو ان کے دل کے اوپر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے, اللہ کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے.
تو جب بندہ قدر کی نگاہ سے آئے، قدر سے آئے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے، ہر چیز والے سے ملتا ہے، کہ دودھ والے سے ملتا ہے، سبزی والے سے ملتی ہے، اور پل والے سے ملے گا. اور اللہ کس تیز ہوا ہے، اللہ تیز ہوا ہے، اللہ والوں سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے نام میں ایک تاثیر ہے، اللہ کے نام میں ایک برکت ہے کہ جس بندے کے دل پر یہ اللہ کی ضرب لگتی ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آرام فرما رہے ہیں. ایک مشرک آیا اور موقع پایا کہ آج موقع ہے کہ تاجدار نبوت دونوں جہانوں کے بادشاہ آج آرام فرما رہے ہیں اور موقع ہے کہ آج ہی کام نمٹا لوں. رو راغے رو سنگ راغے تلوار تیلاس کو تلوار برا زنگے دا تلوار راکس کو. جیسے تلوار ہاتھ میں لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی آنکھ کھلی اور اس مشرک نے کہا میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو زبان نبوت سے لفظ اللہ اپنے رب کا نام نکلا، اللہ اللہ اللہ. وہ کافر کانپنے لگا اور تلوار نیچے گری اور انہوں نے تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تلوار مبارک اٹھائی اور اس سے کہا کہ میں یمنعک منی، آپ کو بھی کون بچائے گا؟ تو انہوں نے خوشامد کی، کلمہ پڑھا، صرف اکیلے ہی کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اپنے خاندان کے پورے لوگوں کو لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا. اس کو دیکھو، ہم کار نبوت تو کرتے لیکن آپ مزاج اپنا چلاتے ہیں. کار نبوت کے ساتھ ساتھ مزاج نبوت بھی ہو، مزاج نبوت کو ہم سیکھیں. تو یہاں پر خانقاہ میں آنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم مزاج نبوت کو سمجھیں اور سیکھیں. مزاج نبوت کو سمجھے اور سیکھے کہ گھروں میں ہماری ایک حالت ہوتی ہے اور دوستوں کے ساتھ ہماری ایک حالت ہوتی ہے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جا، کہ بندہ ایک اور ایک ہو جائے، قال حال ایک ہو جائے، ظاہر باطن بالکل صاف ہو جائے، تب جا کر کے یہ مومن بنتا ہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کے نام میں ایک تاثیر ہے، اللہ والوں کے قلوب سے یہ ملے گی، اللہ والوں کے قلوب سے یہ نعمت ملتی ہے. جب بندہ قدر کے ساتھ آئے، جب بندہ عظمت کی نگاہ سے آئے، عقیدت کے ساتھ آئے، تو ان کے قلوب سے جو انوارات ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں سالکین کے دلوں پر وہ انوارات منتقل ہوتے ہیں، وہ ایمانی کیفیت منتقل ہوتی ہے جس سے وہ سالک کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ہمارے سلسلے کے ایک سرخیل بزرگ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ مجاز تھے، سفید ریش تھے، راستے پر جا رہے تھے تو ٹرین کو ہاتھ مارا تو ٹرین نہیں رکی، وہ نہ درے دور تھا. تو آگے جا کر کے وہ ٹرین خراب ہو گئی، خود بخود رکی. تو وہ لوگ ٹرین کو صحیح کرنے لگے، سموئی آسم ادنا هغه کې دې شي د بزرګونو خیری کړي هغه څه کړو حضرت وی دعا وکړه ازم ټرین خراب شو، هغه وی دعا خو کوم لیکن ما بیا بوزي بیا تا بوزم وی زما والا ټرین خواته بوزي. اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی تاثیر ہے اپنی. تو وہ جب گئے اور ٹرین کے پاس کھڑے ہوئے اور ایک ضرب لگائی، اللہ ایک ضرب لگائی ٹرین کے اوپر، تو وہ ٹرین چلنے لگی. تو کسی نے حضرت سے شکایت کی کہ آپ کے ایک مرید، اور پھر بزرگ ورته اوس ټرین ودره خو دا اوس درې کې نه تر پخ خپل خېجا ځان لا بټوب وای اب خپل خو د کله چې خانقاه ته لاړ تو خانقاه میں حضرت کو پتہ چلا. خانقاه نے کہا، خانقاه میں حضرت جی نے فرمایا کہ کاش یہ ضرب کسی کے دل پر لگا لیتے تو اس کا دل چل جاتا. ابھی حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ حضرت جی توجہات دے رہے ہیں، اس لیے کہ توجہ سے انسان کی دل کی دنیا بدلتی ہے. جب قلوب پر زنگ لگ جاتا ہے تو دو طریقے ہیں پاک کرنے کے، کہ جس طرح زمین پر کوئی ناپاکی لگ جائے، زمین ناپاک ہو جائے، تو علماء نے لکھا کہ زمین کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ پانی بہایا جائے اور زمین پاک ہو جاتی ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ اس گندگی پر لگ جائے تو اس سے وہ گندگی راکھ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، نیچے زمین کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب دل پر گندگی لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ذکر کے پانی سے، کثرت سے انسان ذکر کرے تو اس سے دل کی گندگی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں آئے اور ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی دل کی شعاؤں کی برکت سے وہ دل کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، میں نے سورج کی روشنی میں پرورش پائی ہے، میں نے سورج کی روشنی میں پرورش پائی ہے، لیکن جو اہل اللہ کی دلوں کی جو روشنی ہے، اہل اللہ کی دلوں کی جو روشنی ہے وہ اس سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہے، وہ اس سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہے۔ نگوری عزت مند مشرانو، خواہ قیدت سرے اسڑے راضی، اگر اس دنیا بدلے گی، اگر اس دنیا بدلے گی، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ایک برکت ہے، ایک تاثیر ہے۔ تاتاری اور قوم تیر شوی دے پرون میں واقع لیدلا وہ صدے مخ کے، تو ان کی حکومت جب دنیا پر ہوئی تو تمام مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، پورا دنیا کی مسلمانوں حکومت کو ختم کو دم ظلم بے کو، یہاں تک کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا۔ پھر اس طرح ہوا کہ انہی کا ایک شہزادہ تھا، انہی کا ایک شہزادہ تھا تاتاری قوم کا، برکے خان، جو مرگری مت خانم برکے خان، تو وہ دربن آئے۔ دربن ایک گاؤں کا نام تھا، ایک شہر کا نام تھا، وہاں پر آئے اور وہ مسلمانوں سے کہا کہ یہ دربن خالی کر لو، دربن خالی کر دو۔ تمام مسلمانوں جو ہے ان نے دربن شہر کو خالی کیا، خالی کو ٹول کرے اور تبریخ، لیکن دو کسان پہ جماعت کی پاتی ہوں، یہ اس پن گرے ہو یہ اور سر خادم احمد دربندی ہوا گا۔ تو پولیس والے نے کہا کہ جو شہزادہ ہے ان سے کہا کہ باقی تمام شہر خالی ہو چکا ہے لیکن 2 آدمی اور رہ گئے ہیں۔ اچھا کون سے آدمی؟ تو کہا کہ مسجد میں ہے ایک سفید ریش اور ایک ان کا خادم ہے، کہا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ، زنجیروں سرے وہ تڑے، اخپون ہے وہ تڑے اور راوڑے جمع مخت، زنجیروں سرے وہ تڑو، زنجیروں سرا وہ تڑو، اخپے والا وہ تڑ لے آؤ شہزادہ خواہ تیرا بس ویتا تو پتہ نہ، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ شہر خالی کر دو، یہ شہر خالی کر دو۔ ناغور تے امام کو خار خالی کر لے، مخ جماعت تے تیرو جماعت خدا اللہ کور دے، جماعت دے اللہ کور دے۔ ناغور تو ہوئے گور زما مخ کے تے چالاکی کہے، ویتا بوس مانا سوک خلاص کی، زما سزانا بوستا سوک خلاص کی، زنجیروں دستر لیشیو اللہ ما با اللہ خلاصی سوکو اللہ زنجیروں ٹول مات شو، ٹول زنجیروں مات شو، شہزادہ پر بیدو شو، وہ کانپنے لگا۔ پھر رات کے وقت وہ آیا اور حضرت سے بیعت ہوئے، احمد دربندی رحمہ ان کی اجازت دی کہ آپ مسجد میں رہو۔ رات کے وقت وہ آیا اور ان سے بیعت ہوا اور مسلمان ہوا، اور پھر حضرت نے ان سے کہا کہ اخپلا کم چیتا مسلمان شیخ پلا مسلمانی وہ پٹائے لگا، چاہتا اخپلا مسلمانی نہ ظاہر گئے، اس کو چھپانا، اپنے مسلمان ہونے کا راز اس کو چھپانا۔ ایک وقت اس طرح آئے گا، ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ کیا بنو گے؟ بادشاہ بنو گے، تخت و تاج یہ آپ کا ہوگا، تخت و تاج یہ آپ کا ہوگا۔ دیکھو اللہ والوں کی فراست، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ عبد الخالق غزدوانی رحمہ اللہ، ان کی مجلس میں ایک شخص آئے، بڑا جبہ پہنا ہوا تھا اور اس طرح پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، ان کی مجلس میں آئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا مطلب دیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ایسا مطلب شو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے اس جبے کے اندر سے زنار کو ہٹاؤ، کم زنار دے عیسائیان ہوں دغه دے ودا ٹکٹ کوي حضرت میں تو مسلمان ہوں، ویسا کو مسلمان ہیں، خادم تے دے رہا ہوں نیسا دا جبت لر کا جبے جلا بلاندے زنارو، اس کو کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔
اس لیے کہ جو بندہ صحبتوں میں آتا ہے تو اللہ والوں کی توجہات سے، اللہ والوں کی محبتوں سے، ان کی شفقتوں سے انسان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہے، انسان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہے۔ پھر بندہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ عام بندے ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، عام بندے ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ نکلچ میں انسان صحبت ترازی تو 4 چیزیں ساتھ لے کر آئے: عقیدت، محبت، ادب، اطاعت۔ ددی جذبوی نو اللہ تبارک و تعالی دا قشان انسان هغه کامیابی، هغه خپل منزل ته بیا رسی، کم چې هغه منزل هغه ته بیا رسی. نو دا تقوی والا لائن، یہ تقوی کا لائن ہے، اور یہ محبت کا لائن ہے، اور یہ ادب کا لائن ہے کہ جو بھی انسان محبت کرے گا، ادب سیکھے گا، اور ادب خانقاہوں میں سیکھا جاتا ہے، اور تقوی کا نور یہ خانقاہ سے ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے دوستوں کے دلوں میں 70 مرتبہ دن میں جھانک کر دیکھتے ہیں، 70 مرتبہ، کہ جس دل میں کسی کے لیے بھی محبت ہو، یعنی وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اللہ کا دوست ہو، اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 70 مرتبہ جھانک کر دیکھتے ہیں، اور اس دل میں جس کے لیے محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائیں گے، اس سے بھی محبت فرمائیں گے. تو اسی لیے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ محبت ضروری ہے، اپنے مشائخ کے ساتھ محبت ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے، ان کی عقیدت ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ذکر کرتے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دوسرا طرف ته توجه کوله اوس له قلبي ذکر کو خپل زړه ته توجه کوئ سترګې باندې کې خپل ته توجه کوئ زموږ دی الله 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 يا الله الله الله
بظاہر کا قطر اخکارم خدریابم دا اللہ دا معرفت واضح کتابم کتا حسن کے کامل بدر منیرے ولی زہم پا فلک تا عشق افتابم دا نسبت را لکافی دیم خوشالا دا کسی پلے ونو کے دے حسابم دا او پیری طریقت حضرت مولانا محمد شاکر نقشبندی صاحب جستاسو پا مخ کے اغی بیانو کو او سمرا خستا انداز کے ذکر و کوش وقت کم دے او دسونو لپارا وقت آستا راکو کمبر گرو او دسونو نشتے اگوی لارشے او دسونو کئی کمبر گرو او دسونو شدے اگوی کین اخپل ذکر و اذکار وظائف پورا کئی.